زندگی دریا کی طرح ہے جو بہتا رہتا ہے تو بہتر ہے۔ ایک مشرقی محبوبہ کی طرح دھیرے دھیرے مجھ پہ راز بے نقاب ہوا کہ زندگی ایک دریا کی طرح ہے جو بہتا رہتا ہے تو بہتر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں دریا ایک حصہ اگر بہنا بند کر دے تو جوہر بن جاتا ہے جس میں کاہی جمتی ہے اور پھر سے بدبو آنے لگتی ہے۔ زندگی کے اس راز سے سب سے پہلے میرا تعارف کالج میڈیکل میں ہوا، جب میں جسمانی صحت اور بیماری کے راز سیکھ رہا تھا۔ تو میں اپنے اساتذہ طب کی کتابوں سے یہ جانا صحت مند انسانوں کے دل کی نالیوں میں خون ہر دم بہتا رہتا ہے۔ اگر وہ خون کی گردش رک جائے تو انسانوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور وہ مر بھی سکتا ہے۔ دل کی نالیوں کی طرح اگر ہم جسم کے کسی اور حصے کی نالیاں بند ہو جائیں تو انسان کا جسم یا وہ عضو مفلوج ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ خون کی نالیوں کی طرح نظام کا بھی یہی عالم ہے۔ اگر ہماری آنتوں میں خوراک کی گردش رک جائے تو پہلے قبض اور پھر انٹینشنل آبسٹرکشن ہوتی ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ خون کی نالیوں نظام کی طرح انسانی دماغ اور اعصاب کا بھی یہی عالم ہے۔ اگر اعصابی نظام میں برقی لہریں چلنی بند ہو جائیں تو انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہماری کوشش ہوتی ہے انسانی جسم کا ہر نظام دریا کی طرح بہتا رہے، کیونکہ جسمانی صحت کا راز ہے۔ جسمانی صحت کی طرح ذہنی صحت کا دار و مدار بھی حرکت پر ہے۔ صحت مند انسان اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جو ان کا اظہار نہیں کرتے وہ اکثر کڑتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے کلینک میں ہم اپنے مریضوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات خیالات کا زبانی یا تحریری طور پر پیش کر سکیں تاکہ ان کے خیالات کا دریا دوبارہ بہنا شروع کر دے، وہ ایک صحت مند اور بامعنی زندگی گزار سکیں۔ جیسے ڈاکٹر اور ماہرین نفسیات مریضوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسی طرح شاعر اور ادیب، جرنلسٹ اور دانشور عوام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ عباس تابش کا ایک شعر ہے: سکوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا۔ ایک جینون شاعر کی نظمیں اور جینون دانشور کی تحریر عوام کے جذبوں کی زبان دیتی ہے۔ جسمانی صحت اور ذہنی صحت کی طرح سماجی صحت کا دار و مدار بھی اسی راز میں ہے۔ دولت اور طاقت چند ہاتھوں میں، چند خاندانوں اور چند اداروں میں کے قابض میں نہ آ جائے۔ ایسا ہو تو عوام بہت دکھی رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حقوق مراد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ خاندان اور طاقت کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اس راز سے واقف نہیں ہوتے کہ مکافات عمل اٹل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جلدی یا بدیر نفسیاتی، سماجی، سیاسی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے جیسے سورج کی روشنی ہو یا تازہ ہوا، چاند کی چاندنی، سمندر کا پانی، سب انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ اس طرح ہر معاشرے میں سیاسی طاقتیں اور معاشی دولت بھی مشترکہ ملکیت ہوتی ہیں۔ جمہوریت عوام رہنماؤں کو ان کے حکم پر چلانے کے لیے نہیں، ان کی خدمت کے لیے چنتے ہیں۔ رہنما بھی چند سالوں کے بعد بدل دیے جاتے ہیں تاکہ نئے لوگ آئیں اور سیاست کا دریا بہتا رہے۔ آمریت میں وہ دریا بہنا رک جاتا ہے اور بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جب دولت اور طاقت ایک اقلیت کے پاس جمع ہو جائے تو اکثریت اس سے محروم رہتی ہے۔ جب زندگی کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے تو لوگ اپنی چیزیں خوشی سے دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو دکھ سکھ، دولت، طاقت شیئر کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مجھے یہ کالم لکھتے ہوئے لوک ورثہ کی ایک کہانی یاد آ رہی: دانے کی بات جہاں بھی ملے اسے اپنے ذہن اور دل میں سنبھال کے رکھتا ہوں۔ ایک پادری نے خدا سے کہا، میں ہر ہفتے قوم کو جنت دوزخ کی کہانیاں سناتا رہتا ہوں لیکن میں نے کبھی جنت اور دوزخ نہیں دیکھے۔ خدا، کیا میں دوزخ دیکھ سکتا ہوں؟ خدا نے پادری کی دعا قبول کی اور کہا، سیدھا جاؤ، تمہیں بائیں طرف ایک دروازے
نظر آئے گا، اسے کھولو اور اندر جاؤ، تمہیں وہاں دوزخ نظر آئے گی۔ پادری نے حکم پر عمل کیا۔ جب بائیں دروازے سے داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے ایک بہت بڑا برتن جس میں لذیذ کھانا ہے، لیکن اس کے چاروں طرف جو مرد اور عورتیں بیٹھے ہیں سب بھوکے اور غمزدہ ہیں۔ ان مردوں اور عورتوں میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مشرقی بھی ہیں، یہ لوگ بھی ہیں، مغرب بھی۔ جب اس پادری نے غور سے انہیں دیکھا تو یہ جاننے کی کوشش کی وہ لوگ بھوکے اور غمزدہ تو کیوں نظر آتے ہیں۔ نظر آیا انسانوں کے ہاتھوں میں 6 فٹ لمبے چمچ ہے، وہ اس چمچ سے کھانا اٹھا تو لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتے، اس لیے وہ سب بھوکے اور غمزدہ ہیں۔ پادری واپس آیا تو اس نے جنت دیکھنے کی دعا کی۔ خدا نے اس دفعہ سیدھا جاؤ اور تمہیں دائیں کی طرف سے ایک دروازہ نظر آئے گا، اس دروازے سے داخل ہو تو تمہیں جنت نظر آئے گی۔ پادری بڑے شوق سے گیا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے اس کا بڑا برتن ہے، اسی طرح ہر رنگ نسل اور قوم کے مرد اور عورتیں وغیرہ شامل ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں 6 فٹ کے چمچ ہیں، لیکن وہ سب ہنس رہے ہیں، خوشحال ہیں۔ پادری نے ان کی خوشی کا راز جاننے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ ان لوگوں نے زندگی کا یہ راز جان لیا تھا۔ وہ چمچ سے کھانا اٹھا کر اپنے سامنے والے کو کھلاتے تھے، گورے کالوں مرد عورتوں اور مغربی لوگوں مشرقی لوگوں کا۔ پادری جنت اور دوزخ کا راز جان کر بہت خوش ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسی صدی میں انسان ایک دوسرے دوراہے پہ کھڑا ہے، ایک راستہ تباہی اور دوسری طرف راستہ امن و آشتی کی طرف جاتا ہے۔ یہ تو انسانی اجتماعی خودکشی کر لیں یا پھر ارتقاء کی اگلی منزل کی طرف بڑھیں، اور ارتقاء کی طرف جانے والا یہ راز جانتے ہیں کہ ہم سب انسان ایک ہی خاندان کے فرد ہیں، دھرتی ماں کے بچے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم یہ راز جان لیں کہ زندگی دریا کی طرح بہتی ہے، جو بہتا رہتا ہے تو بہتر ہے۔